الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ چوتھا سوال ہے جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نازل کر دیتے ہیں۔ اویس اقبال فرماتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھنے والا اللہ ایسی آیات نازل ہی کیوں کرتا تھا جو اسے بعد میں منسوخ کرنی پڑیں، اور آیات کی منسوخی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6829 سے بھی ثابت ہے کہ جس کے مطابق خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں رجم کی آیت موجود تھی جو کہ ہم نے پریکٹس کی، اب وہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقتی، یعنی وہ آپ اس پہ تبصرہ اپنا کر رہے ہیں اویس اقبال صاحب، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقتی ضرورت کے تحت قرآنی آیات بناتے ہیں اور جب وقتی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ آپ اپنے مقاصد سے اس کو آگے پیچھے آیات کو کر لیتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو ان کو فنکشنل کر لیتے ہیں اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو آپ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 جو ہے یہ قرآن کے بارے میں نہیں ہے، یہ یہود کے اس سوال کا جواب ہے۔ یہ پورے جو ربع سے شروع ہو کر دوسرے پارے کے ربع تک پورا جو سمجھ لیں کہ پارہ ہے 15-16 رکوع، یہ سارے بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں۔ ان کے سوالوں کے جواب، ان کے اعتراضات، اس کا جواب، ان کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تورات جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اللہ نے اپنے ہی کلام کو منسوخ کر کے نئی جو کتاب ہے وہ کیوں کر نازل کر دی۔ اللہ ہوتے ہوئے اسے اپنی آیات کو منسوخ کیوں کرنا پڑا یا اپنے احکامات کو منسوخ کیوں کرنا پڑا کہ اس کے لیے اسے نیا رسول اور نیا نبی بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ اصلاً اعتراض تھا یہود کا، اور اپنی سابقہ کتابوں کے بارے میں تھا کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب جو قرآن حکیم ہے وہ ان کا اپ ڈیٹڈ ورژن ہے۔ قرآن حکیم، ہم بھی اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ بھی اہل کتاب ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تعلیمات ضروری تھیں اور جن کو فائنل رہنا تھا وہ اب ہمیشہ کی شریعت قرآن حکیم میں نازل ہو گئی ہے۔ پہلی کتابوں میں کچھ جو شریعت تھی وہ سمجھ لیں کہ تادیبی تھی، سزا کے طور پر بھی کچھ احکامات کیے گئے تھے، جیسے چربی وغیرہ ان پر حرام کی گئی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، یہ جو چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی نا یہ وقتی تھیں، چونکہ یہ ان کی تادیب یعنی ان کے رویے کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی گئی تھیں، اور ہم اس بات میں سچے ہیں، ان میں سچ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو دائمی طور پر حرام رکھنا ہمارے پہلے سے ارادے میں نہیں تھا، اور ان کو سزا دینا مقصود تھا، اور اب وہ وقت جو ہے وہ آ گیا ہے کہ نبی رحمت کے ہاتھوں ان تمام تشریعی امور کو کہ جو اللہ پاک نے جو حرمتیں سزا کے طور پر قائم کی تھیں ان کو ختم کر دیا جائے اور دائمی شریعت جو ہے وہ نافذ کر دی جائے۔ اور یہ بات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے اور پھر انہوں نے گزارش کی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تو میری امت کو وہ والی رحمت عطا فرما دے، وہ ہمیشہ والی اس میں داخل فرما دے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لائیں گے اس نبی امی پر جس کو وہ اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہیں،
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ان لوگوں کو ملے گی، یعنی وہ جو سزائیں تھیں نا، وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ پاک وہ جو چیزیں حرام ان پر کی گئی تھی، چربی وغیرہ اور فلاں فلاں چیز، اور فلاں دن کھانا پکانا نہیں ہے، اور تو وہ چاہ رہے تھے کہ اسی حلے میں اللہ پاک سے وہ بھی معاف کروا لیں، کیونکہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو پھر ماں آگے پیچھے دوڑتی ہے کہ اس کو یہ دیں، اس کو یہ دیں، تو پھر وہ اپنی دلی فرمائشیں بھی نکال کے لے آتا ہے کہ وہ میں نے جلیبی کھانی ہے، میں نے فلاں چیز کھانی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ جب وہ ہوش میں آئے تو پھر توبہ طائب کی انہوں نے اپنے اس مطالبے سے کہ میں اللہ پاک تو ارنی انظر الیک، تو مجھے اجازت دے دے میں تجھے دیکھوں، اپنا آپ مجھے دکھا دے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو یہ جواب دیا تھا کہ وہ اس نبی پر ایمان لائیں، یہ اسی کی شریعت میں یہ چیزیں فائنل طور پر محرمات کی لسٹ سے نکلیں گی۔ جو ایمان لائیں گے اس نبی پر، نبی امی پر، جن کے پاس پہلے کوئی کتاب نہیں ہوگی، امی سے مراد یہ ہے، جس کو وہ لکھا پاتے اپنے کتابوں میں، وہ ان کو معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اور خبیث چیزیں ان پر حرام کر دیں گے، طیب چیزیں ان پر حلال کر دیں گے۔ اور بعض طیب چیزیں جو ان پر حرام کی گئی تھیں جیسے چربی وغیرہ، تو وہ نبی ان کو حلال کر دے گا، اس کی شریعت میں وہ تمام طیب چیزیں حلال ہو جائیں گی اور خبیث چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ تو جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ نبی ان پر وہ جو بیڑیاں اور طوق تھے جو ان کے علماء ان کے گلے میں ڈالیں گے۔ ہمارے یہاں بھی یہی کام ہے، شریعت بڑی سیدھی سادی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، لیکن ہمارے یہاں تنگی تقوی کے زوم میں کی جاتی، کوئی ذرا گنجائش بھی عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن خود انہیں پتہ، اور وہ اویل بھی کرتے ہیں ان سہولیات کو، ان آسانیوں کو، لیکن عوام کو نہیں بتاتے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ بھی چل گئی ہے تو اسے عام مت کریں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی لوگ آسان دین اخذ کر لیں گے، پھر ان کو تنگ رکھنا ہی اصل میں بیوروکریسی کی بات ہے نا۔ اب ایس ایس پی کے آفس کے باہر جہاں آپ کو بینچ نہیں ملے گا، بوڑھی عورتیں بیچاری بچے اٹھا کے دھوپ میں کھڑی ہوتی ہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ وہ عوام میں اور اپنی حد کے اندر رہیں۔ انہیں کوئی ایسی سہولت نہیں ملنی چاہیے کہ ان کا مزاج بگڑ جائے، وہ سہولیات کے عادی ہو جائیں۔ یہی بیوروکریسی، مذہبی بیوروکریسی بھی کرتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے تھا کہ فالذین آمنوا بہ، جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور ان کی توقیر کریں گے، ونصروہ، اور ان کے مقصد میں، ان کے مشن میں ان کی مدد کریں گے، اور ونصروہ، تو یہ وہ لوگ ہیں، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوگا، یعنی قرآن کا، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے یہ رحمت پانے میں اور اس آسان شریعت میں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی وہ کہ ہم اگر ایک کتاب منسوخ کرتے ہیں یا کسی کتاب کا کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں تو اگلی کتاب میں عوام کے لیے اس میں آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ تدریج ہوتی ہے، یہ تدریج ہوتی ہے، تنسیخ نہیں ہوتی۔ مثلا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی، حکیم کہتا ہے کہ جی ایک ہفتہ تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اس کے بعد اگلے ہفتے سے آپ نے یہ کھانی ہے، اور اس سے اگلے ہفتے میں آپ نے یہ کھانی ہے۔ وہ ایک ڈپریشن کی دوائی ہے، گولیاں ہیں، پہلے آپ نے 20 کی پوٹینسی لینی ہے، وہی گولی ہے، وہی نام ہے، وہی فارمولہ ہے، پھر ایک ہفتے بعد آپ نے، بلکہ ایک مہینے بعد آپ نے اس کی 40 کی پوٹینسی لینی ہے، پھر 60 کی پوٹینسی لینی ہے۔ پہلے دن اگر آپ 60 کی پوٹینسی لیں گے تو چکرا کے گر جائیں گے۔ یہی تشریع امور میں بھی ہوتا ہے، شریعت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کریں، یہ کریں، اور پھر یہ کریں۔ اسی لیے جب کوئی بندہ نیا مسلمان ہوتا ہے، رمضان سر پہ چڑھا ہوتا ہے اور 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایک دم ہی روزے پہ نہیں لگا دیتے، سہولتیں دیتے ہیں اسے، پہلے نماز کی طرف اسے لگاتے ہیں، اور پھر جو اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے پھر وہ اس کو
پورے نہ رکھے، آدھے رکھ لے، اس طرح کر کے تو اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات کی منسوخی نہیں ہے۔ دوسری بات جو وہ فرماتے ہیں کہ جی آیت حدیث نمبر 6829 سے بھی ثابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آیت جو ہے وہ، اس میں تو میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، یہ کہانی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ انہی چیزوں نے قرآن کو، اور انہوں نے پورا زور لگایا ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا نا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ذکر، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کس سے حفاظت فرمانے کے لیے؟ اس کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ مقدس ہستیاں جن کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے، کوئی گناہگار نہیں ان کو چھیڑ سکتا۔ کس نے بدلی ہے شریعت؟ وہ عیسوی سینٹ پال نے، ان کا غوث، ان کا ولی، ان کا کتب، ان کا ابدال، سینٹ پال نے پالزم دیا اور عیسائیت ان کے ہاتھ سے لے لی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہیں سینٹ پال۔ یہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کو ہر طرح سے مشکوک کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی ہے، قرآن کی کسی آیت کی بنیاد پر نہیں دی۔ تورات کی، یعنی جب بھی نبی آتا ہے، یہ پروٹوکولز ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے رسول اور اپنے سے پہلی شریعت اور کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آتا ہے وہ رسول۔ یعنی جب تک نئی کتاب میں کسی پچھلی کتاب کے کسی حکم کو چھیڑا نہ جائے، آنے والا نبی اس کتاب کا پابند ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعمیل میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، درمیان میں بیت اللہ کے اس رخ پر کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، لیکن رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ کس شریعت کے مطابق؟ موسوی شریعت کے مطابق۔ رجم کیا تورات کے مطابق۔ تورات آج بھی کھول کے دیکھ لیں، ڈیتھ سٹوننگ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو تورات کی پوری وہ لسٹ آ جائے گی کہ کہاں کہاں کس کس کو کس طریقے سے ڈیتھ سٹوننگ کرنی ہے۔ وہ ایک بھی طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے حکم کے مطابق، شریعت موسوی کے حکم کے مطابق تب تک رجم کیا جب تک اللہ پاک نے اس شریعت میں اس کو سسپینڈ نہیں کیا۔ سورہ النساء میں اس کو سسپینڈ کیا گیا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تم میں سے وہ، تمہارے اندر کی وہ عورتیں جن جو بے حیائی کا ارتکاب کرے اور ان پر گواہیاں پوری ہو جائیں، تو ان کو اب سنگسار کرنا بند کر دو، ان کو گھر میں قید کر دو۔ فامسکوہن فی البیوت، گھر میں رکھو انہیں، اور تب تک جب تک یا تو اللہ کا نیا حکم آ جائے یا انہیں موت آ جائے۔ اگر ان کی زندگی میں نیا حکم آ جاتا ہے تو اس کے مطابق انہیں سزا دو، اور اگر وہ حکم آنے سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو اللہ کے سپرد ہے ان کا معاملہ۔ یہاں سسپینڈ کیا گیا وہ، جیسے عدالت ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کر دیتی ہے جب تک کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ جاری نہ کرے۔ پھر اللہ پاک نے وہ سزا بیان کی، الزانیۃ والزانی فجلدوا، وہ زانی عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے مارنے۔ وہ منسوخ ہو گئی آیت، وہ سنگسار منسوخ ہو گیا، سسپینڈ شدہ جو تھی سزا اس کو یہاں کوڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ سنگسار اسلامی سزا نہیں ہے، وہ تورات کی سزا تھی جس کو قرآن نے 100 کوڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اس میں بھی ڈنڈی ماری گئی، یعنی آپ اندازہ کریں سورہ نور شروع ہوتی ہے اور کتنے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، اللہ کہہ رہا ہے بین حکم دیا جا رہا ہے، ہم نے نازل کیا اور ہم نے فرض کیا ہے کہ زانیہ مرد اور زانیہ عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارو۔ اللہ کہتا ہے بین، یہ کہتا ہے نہیں، وہ تو اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ جو شادی شدہ کرے تو اسے سنگسار کرو اور جو کنوارا کرے تو اسے 100 کوڑا مارو۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے بین حکم دے رہا ہوں میں، واضح حکم دے رہا ہوں، اس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن روایت آ گئی نا، حدیث آ گئی نا،
اس نے وہ جو سارا زور تھا اس کے نزول میں، کوئی ہا میم نہیں، کوئی الف لام میم نہیں، کوئی الف لام میم را نہیں، کچھ نہیں، سیدھا سیدھا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، بینات واضح، بین کھلی ڈلی، کھلا ڈلا حکم ہے کہ 100 کوڑے مارنے، وہ زنا شادی شدہ کرے یا غیر شادی شدہ کرے، اس کے مقابلے میں پھر وہ جعلی آیت بنائے گی جس کی عربی ٹھیک نہیں، الشیخۃ والشیخ اور الشیخ والشیخہ، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت کرے تو ان کو سنسار کر دو۔ البتہ، البتہ پورے قرآن میں اللہ پاک نے استعمال ہی نہیں کی، یہ اللہ پاک کی لینگویج ہی نہیں، یہ قرآن کی لینگویج ہی نہیں البتہ، البتہ نہ حضور نے استعمال کیا حدیث میں، نہ قرآن نے استعمال کیا، البتہ آ گیا اس میں، پتہ چل گیا نا کسی نے بنائی اور بیچارے نے جلدی میں بنائی ہے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے، ان کے سر جھوٹ باندھا گیا، ایسی کوئی آیت نہیں تھی کہ جو کوئی بکری کھا گئی۔ جی تو لہٰذا وہ اعتراض کہ جی آپ ضرورت کے وقت قرآنی آیات بناتے ہیں اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے، وہ اعتراض اس کی یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں، بات آیات کی نہیں، بات وہ سابقہ کتابوں کی چل رہی ہے، اسی ضمن میں یہ کہا گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔